أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اگلی آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 70 اور 71 اسارہ بدر یعنی بدر کے قیدیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تنبیہات ذکر فرمائی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قل آپ فرما دیں، لمن فی ایدیکم من الاسری، جتنے لوگ آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، قیدی بنے ہوئے ہیں بدر کے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر خیر دیکھی، یہاں خیر سے مراد اسلام ہے، اسلام کی محبت ہے، ان کے اندر کیونکہ ابھی تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرمایا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام دیکھا، اسلام کی محبت دیکھی، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا جو کچھ انہوں نے فدیے کے طور پر دیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالی مزید انعام یہ عطا فرمائے گا کہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے 20 اوقیہ چاندی میدان بدر میں ہی صحابہ کرام رضوان نے لے لی تھی۔ جب آئے کریم آقا علیہ السلام کے پاس تو آقا علیہ السلام نے باقیوں سے فرمایا کہ وہ 40 اوقیہ چاندی دے گا ہر قیدی، اور آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کے متعلق فرمایا کہ ان سے 80 اوقیہ لینا ہے، باقیوں سے بھی دگنا، ہاں جی، ان سے 80 اوقیہ چاندی لینا ہے، اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا کہ آپ کے جو 2 بھتیجے ہیں ان کی بھی آپ نہیں ادا کرنی ہے، ان کا فدیہ بھی آپ نہیں دینا ہے، وہ کسی اور نے نہیں دینا۔ اس طرح کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، تو مجھ سے انہوں نے 20 اوقیہ چاندی لیا تھا بدر میں ہی، تو وہ بھی ساتھ شامل کر لیں، تو 80 کے بجائے 60 رہ جائیں گے میرے، میں 60 دے دوں گا۔ آقا علیہ السلام نہ، جو وہاں تجھ سے لیا گیا وہ مال فے، فدیہ الگ سے دینا ہے، فدیہ الگ سے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 20 پہلے والا وہ چلا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے ذمہ لیا تھا بدر میں مشرکین کو کھانا کھلانے کا، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی ذمہ تھا کھانا کھلانا، یہ ان کے ذمہ تھا۔ 2 روایتیں یہاں پہ ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ کھانا کھلا چکے تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے میں کہ میرے چاچے سے تم نے ڈبل لینا ہے، ہم مشرکوں کو کھانا کھلایا ہے تو یہاں فدیہ بھی بھرے اور دگنا بھرے، دوسروں سے زیادہ دیں گے۔ تو دوسری روایت جو ہے نا، جس دن انہوں نے کھانا کھلانا تھا اسی دن بدر کی لڑائی شروع ہو گئی، تو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے۔ تو 20 اوقیہ وہاں سے جو لیا گیا وہ سارے کا سارا وہ مال فے میں چلا گیا، اور فدیہ کے طور پر کریم آقا علیہ السلام نے الگ سے ان سے وصول کیا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اماں تھی وہ مدینہ کی تھی، جیسے آقا علیہ السلام کی اماں پاک جو ہیں وہ مدینہ کی تھی۔ مدینہ والے انصار جو تھے حضور کے ننیال تھے، نانکے تھے حضور کے، اسی طرح حضرت عباس کے نانکے بھی مدینے والے تھے۔ تو مدینے والے انصار جو ہیں نا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے حضرت عباس کے کچھ پیسے کم کر دیں، جو 80 160 اوقیہ ہم نے لینا ہے، تو اس سے کچھ جو ہے نا وہ کم کر دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، 1 روپیہ بھی کم نہیں کرنا، 1 درہم بھی کم نہیں کرنا، ان سے پورا لینا ہے۔ اندازہ لگائیں جی، یہ ہوتا ہے اسلام، اپنوں سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کے بیٹے، بڑے بیٹے آپ کے ہی مدرسے میں مدرس تھے،
یہاں تو کوئی بھی پڑھاتا نا 20 چھٹیاں کر کے بھی کہتا جی مجھے تو نذرانہ پورا وصول ہونا چاہیے. جتنی شرم بنتی ہیں چھٹیاں اتنی تو ٹھیک ہے. جیسے مدرسین پڑھاتے ہیں رمضان شعبان میں چھٹیاں ہو گئیں، شعبان کا آدھا مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں، رمضان کا پورا مہینہ چھٹی ہوتی ہیں، آگے شوال کا بھی تقریباً 18-20 دن وہ بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. ان چھٹیوں میں تنخواہ بنتی ہے، اس کی ملے گی. پڑھانے نہیں آیا تنخواہ ملے گی اسے، کیونکہ وہ تو ان کا اجیر ہے. اب یہ چھوڑ کے جائے بھی تو یہ 2-2.5 مہینے وہ کیا کام کرے گا بھائی بتائیں؟ وہ تو ان کا پابند ہے نا، وہ اگلے سال کے انتظار میں بیٹھا ہے، شروع ہو تو پڑھانے ہوں. اس طرح کر کے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے مدرسے میں کوئی بندہ ایسی چھٹی کرتا تھا 1 دن کی، تو آپ اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹتے تھے، 1 دن کی اجرت جو ہے نا اس کی کاٹ لیتے تھے. اور آپ کا بیٹا کرتا تھا تو اس کی 2 دن کی کاٹتے تھے. کتنے دن کی؟ 2 دن کی اجرت کاٹتے تھے. میں نا تو اپنا ہے نا، اس لیے اپنے جو ہوتے ہیں نا ان سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر ان کو سزا بھی زیادہ دی جاتی ہے، ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنوں کو زیادہ پکڑتا ہے. میں تجھ سے کیوں ہوا، تیرا تو دعویٰ تھا محبت کا، تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اس طرح کرتے تھے. ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا بھی بہت بڑا ادارہ تھا مدرسے میں. ایک اور مدرس چھٹی کرتا نا مدرسے میں نہ پڑھاتا تو اس دن کی صرف تنخواہ کٹتی تھی. اپنا بیٹا چھٹی کرتا تنخواہ بھی کٹتی تھی، اس دن روٹی بھی نہیں دیتے تھے. جا مزے کر، جب کام نہیں کیا تو روٹی کس چیز کی؟ بھائی روٹی تجھے تبھی ملے گی جب کام کرے گا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کئی سارے قریبی بننے کی کوشش کرتے ہیں، قریبی بن کر کہتے ہیں آپ مزے کریں گے جی، تو وہ مزے نہیں ہوتے. اگر اگلا بندہ خیر خواہ ہے نا اپنے مشن کے ساتھ مقصد کے ساتھ کبھی بھی ڈھیل نہیں دے گا، اپنوں کو کھینچ کے رکھے گا. اپنوں کی طرف سے کوئی بھی سستی، اور وہ بھی خاص طور پہ خدمت دین کے حوالے سے کبھی بھی گوارا نہیں. یار تم تو خدمت کرو، تم بھی اگر کام نہیں کرو گے، تم بھی رات دن ایک نہیں کرو گے، تم بھی محنت نہیں کرو گے تو پھر دوسرا کون کرے گا؟ ایک ادارہ ہے نا، اگر ادارے والے خود ہی اپنے ادارے سے مخلص نہیں ہوں گے، جب بھی کوئی چھٹی پہ جائے اور یہاں سے بالکل ٹھیک جائے وہاں جا کے کھانسی شروع ہو جائے. آج جی 2 چھٹیاں میری مزید بڑھیں گی کیونکہ مجھے جماہی آئی تھی. جی ٹھیک ہے بھی جماہی آئی 2 چھٹیاں ہوئی، کھانسی آ رہی جی چھٹیاں کر لو گی. تو یہ حساب ہوتا ہے. اداروں میں آپ چلے جائیں مدرسین یہی حال کریں گے، مولوی لوگ یہی حال کریں گے. ایک جگہ پہ آپ حیران ہوں گے، ایک جگہ پہ میں رہتا تھا وہاں پہ مسجد میں، وہاں کا جو منشی تھا اس نے مجھے کھاتا دکھایا. مسجد کا امام جو ہے نا اس کی چھٹیاں جتنی لکھی ہوئی تھی ہر بار جاتا ملنے تھا، واپسی پہ کوئی نہ کوئی فوت کی ہوتی تھی. واپسی پہ کوئی نہ کوئی فوت کی، یعنی چھٹیاں 4 دن کے لیے گیا، وہاں جا کے 2 ہفتے گھر ہی بیٹھا رہا، فوت کی ہو فلانا مر گئے. بتائیں. جیسے ایک بچہ تھا نا، اس نے سکول سے چھٹی کی تو وہ جو استاد تھا اس کا وہ گھر ہی پہنچایا. دادا کہنے لگا پتر چھپ جا تیرا استاد آ گیا ہے. بچہ کہنے لگا پوتا دادے کو دادا جی میں نے نہیں چھپنا، آپ نے چھپنا کیونکہ میں نے آپ کو فوت کر کے چھٹی لی. چھپنا آپ نے، میرا کیا مسئلہ ہے، میں تو گھومتا رہوں گا سامنے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ چھپیں، آپ کی وجہ سے تو چھٹی ملی ہے مجھے. تو یہ جو ہے نا ایک نظام، یہ تبھی ہوتا ہے جب بندہ مشن سے مخلص نہ ہو، مقصد سے مخلص نہ ہو. جس بندے کا مشن، کئی بار سچی بات ہے میں جاتا ہوں پہلے، اب تو بہت کم جاتا ہوں، پہلے بھی بہت کم جاتا تھا. عید میں جاتا تھا دوسرے تیسرے دن واپس. انوار صاحب ادھر موجود ہیں، مجھے کہتے تھے وہ 4-5 دن ہرلانے سن دوسرے. بتائیں ہمیں یہ کہتے ہیں وہ یار چھٹیاں کرانی سن دوسری. کئی سارے مجھے کہتے تھے یار آپ کے گھر والے پیچھے نہیں ہیں، آپ چھٹی نہیں کرتے، آپ فوراً واپس آ جاتے ہیں. جی وہ گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں جی اس نے تو سارے مار ہی دیے ہیں پیچھے، اس کو تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، یہ آتا ہی نہیں ہے. بتائیں. یہاں پہ حقیقت والی بات ہے، بندہ مشن سے مخلص ہو جائے نا اس کے لیے سب سے بڑا مشن ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. قسم خدا کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ فرمایا، میں کہ تم جاؤ فلاں کام کے لیے، جنگ کے لیے حضور نے روانہ فرمایا، جہاد کے لیے. ایک بندے کو امیر مقرر کر دیا، میں کہ آپ بحیثیت امیر ان کے ساتھ جاؤ. جمعرات کا دن تھا، امیر نے کہا کہ آپ جاؤ، میرے پاس سواری جو ہے وہ بڑی تیز رفتار ہے، آپ جاؤ، میں چاہتا ہوں کل کا جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں. ممکن ہے وہاں شہید ہو جاؤں، واپس نہ آ سکوں، اتنے دن وہاں رہنا پڑے، زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں. آقا علیہ السلام ان کو روانہ کر دیا، خود ٹھہر گئے مدینے. اللہ اکبر. مشن دیکھیں جی،
محبتوں کے اظہار اور ہیں، مشن اور ہے، مشن کی محبت اور ہے۔ حضور نے کیا سبق دیا ہمیں؟ کریم آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے، نگاہ پڑی حضور کی انہیں پر، میں نے تو تمہیں روانہ کیا تھا وہاں کل جہاد کے لیے، تم گئے نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ایک جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہاں تو لوگ مشن چھوڑ کے پیر کے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے نا، انہوں نے کہا پیر راضی ہو جائے باقی سب دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی خواہش کو چھوٹی ہے یار۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کو فرمایا میں دیکھو بات سنو، جو ثواب وہ لے چکے ہیں میری بات سن کے فوراً روانہ ہو گئے، اس ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ جمعہ میرے پیچھے پڑھ کے بھی اس سے ثابت کیا ہوا؟ حضور خود فرما رہے میرے پیچھے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھنے کا ثواب یہ چھوٹا ہے، اور میرے حکم مان کے رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے سفر شروع کر دینا اس کا ثواب بڑا ہے، اس کا اجر بڑا ہے۔ تو غلام جو ہے وہ مرضی دیکھتا ہے، غلام کیا دیکھتا ہے؟ مرضی دیکھتا ہے اپنے آقا کی، وہ تو اشارہ ابرو سمجھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں حاکم نے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، ایک بار ان کے سامنے ایسی ذکر ہوا کسی علاقے کا، انہوں نے غصے کے ساتھ ایسے دیکھا، وہ جو ان کا خادم تھا نا اس نے فوراً سارے کاریگروں کو بلا کے کہا کہ اسلحہ بنانا شروع کر دو، تیر بناؤ، تلواریں بناؤ، نیزے بناؤ، اسلحہ تیار کرو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے بلایا ان کو کیوں کہا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا حضرت فلاں علاقے کا ذکر ہوا تو آپ نے ترچھی نگاہ سے دیکھا تھا، میں سمجھ گیا تھا آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا واقعی یہی تھا۔ اور ایسا غلام تو ایسا ہوتا ہے جو مزاج شناس ہوتا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کون سے غلام ہے یہ؟ کون سے دعوے ہیں غلامی کے یار؟ نہیں بھائی، غلام جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آقا کے مشن سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک غلام سے کسی نے پوچھا کیا کھائے گا تو؟ اس نے کہا جو آقا کھلائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اس نے کہا جہاں آقا لے جائے گا۔ کتنے دن رہو گے؟ جتنے دن آقا رہے گا۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب ہے تیرا؟ آقا کہے گا آقا کھلائے گا، آقا کہے گا آقا رہے گا، میں رہوں گا، جتنے جو کھلائے گا وہ کھا لوں گا۔ اس نے کہا میں غلام ہوں نا جی، غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے، غلام تو اپنی آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایسے نہیں چھوڑا۔ حکم آیا جناب نماز پڑھ، جی کیوں پڑھنی نماز بھائی؟ روزہ رکھ، جی بھوکے کیوں رہنا ہے؟ جی زکات دینی، جی اتنی زکات پڑھ رہی ہے؟ نہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، صحاح میں حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کی مثال جو ہے نا، فرمایا کہ وہ بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہیں، اس کو کوئی باندھ دے نہیں پوچھتا مجھے کیوں باندھا ہے، اسے کو کھول دے نہیں پوچھتا مجھے کیوں کھولا ہے۔ میں مومن بندہ جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جیسے اونٹ کی مہار جو ہے نا وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے اسے پھیر دے، جسے چاہے وہاں لے کے چل پڑے۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح بندہ مومن کی جو مہار ہے نا وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت جہاں چاہے اسے موڑ دے۔ بتائیں نا جی، کو عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کا، عقل مانتی ہے کہ بندہ اپنا ماتھا رگڑ دے نیچے زمین پر، منہ رگڑ دے اپنا زمین پر اور کہے کہ یہ عبادت بن گئی؟ رب تعالیٰ کا حکم مان کے رگڑا ہے نا ہم نے ماتھا اپنا، تو عبادت بن گئی؟ ہم نے تو مان لیا بھائی بن گئی عبادت۔ تو جب یار اتنی بڑی بات مان لی، باقی باتیں ماننے میں کیا حرج ہے بھائی؟ وہ بھی ماننی چاہیے۔ تو اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہنے پر بھی حضور نے فرمایا نہ ایک درہم بھی نہ چھوڑنا، ان کو پورے کا پورا لینا ہے، پورا لینا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ تو میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں، اب تو میں کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ کلمہ بھی کیسے پڑھا وہ میں نے بتایا تھا آپ کو، جب حضور نے لیا نا 20 اوقیہ چاندی وہاں دے چکے تھے، 80 اوقیہ یہاں دیا، 80 اوقیہ پھر بھتیجوں کا دیا، 40 کر کے دے کے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ نے مجھے ایسے حال میں پہنچا دیا ہے کہ اب تو میں بنو ہاشم سے بھیک مانگتا رہوں گا زندگی ساری جب تک زندہ رہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام میں چاچا فکر نہ کرو، چاچی کے پاس جو چاندی دے کے آئے تھے وہ بھی موجود ہے، چاچی کو جو دے کے آئے تھے وہ بھی موجود ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کریم آقا علیہ السلام نے میں جو خالق اور مالک دلوں کے بھید جاننے والا نا اسی نے مجھے بتایا ہے جی۔ انہوں نے اس بات پہ کلمے کا اظہار کر دیا، پھر انہوں نے کہا جی میں تو اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر خیر معلوم ہوئی، یعنی تمہارے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا۔ بحرین کا معاملہ ہے نا جی، کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، میں آ جائیں چچا، باقی بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سامان سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بھی چیزیں، ساری سامان پڑا ہوا ہے۔
کریمہ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا میں کہ لے لیں جتنا لینا چاہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا بچھایا، کپڑا بچھا کے نا جی جتنا اٹھا سکتے تھے اتنا ڈالا اس میں. یہ نہیں کہ حضرت عباس نے صرف لیا ہی ہے نا. جب تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا نا کہ 2 اسلام کے لیے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مال کے اتنے 2 توڑے بھر کے لائے کہ اٹھائے نہیں جا رہے تھے. آپ حضرت عباس کو چھوٹے نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، اتنا اونچا قد تھا. آپ غصے سے بولتے تھے نا، غصے سے جب بولتے تھے عورتوں کے حمل گر جایا کرتے. اتنا اونچا قد تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پہ لگتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے ان کو فرمایا تھا 1.25 لاکھ بندہ موجود ہے، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں. حضور نے حضرت عباس کو میں چچا ان کو کہو ذرا چپ کریں. اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر اونچی آواز میں ایسا کہا کہ پورے مجمع میں آواز گونج گئی. آپ کی 1.25 لاکھ بندے تک آواز پہنچی. خاموش ہو جاؤ پہ کوئی نہ بولے. حضور کلام فرمانے لگے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جوان، اتنے بڑے اونچے ہیں. تو آپ حضور کے صحابہ فرماتے جب یہ مال لے کر آئے نا تبوک کے لیے تو ماتھے توڑے اس طرح اٹھائے ہوئے تھے کہ ان سے نہیں اٹھائے جا رہے تھے. اتنے بڑے بڑے توڑے اور سامان کے بھرے ہوئے. تو بحرین کا مال آیا، حضور نے فرمایا کہ چچا لے لیں آپ. انہوں نے وہ سامان جناب باندھا نا، اٹھا کے جب جانے لگے نا تو یہی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان کے اندر اسلام کی محبت معلوم ہوئی تو ہم ان کو اس سے بھی بہتر دیں گے. حضرت عباس جاتے ہوئے کہہ رہے تھے مولا واقعی تو نے وعدہ پورا کیا، مجھے اس سے بہتر عطا فرمایا ہے. میں نے 80 160 اوقیہ دیا تھا جی، اور جناب 20 اوقیہ چاندی مجھ سے پہلے لی گئی تھی، وہ بھی 170-80 اوقیہ چاندی بن گئی. تو مجھے جو ہے نا اسلام نے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا ہے. اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں یغفر لکم، مولا تیرا وہ وعدہ بھی دیکھنے والا ہے کب تو میری مغفرت فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ اسلام نے جی پھر عطا فرمایا ان کو. اللہ اکبر کبیر. آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. میں کہ اگر انہوں نے دوبارہ خیانت کی، جو آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے قیدی بن کے، اگر انہوں نے خیانت کی حبیب آپ کے ساتھ تو فقط خان اللہ، حبیب پیارے یہ اللہ کے ساتھ خیانت کریں گے. پھر معاملہ آپ کا نہیں رہے گا، پھر معاملہ میرا بن جائے گا. اگر انہوں نے خیانت کا ارادہ ہی کیا نا آپ کے ساتھ تو فرمایا فقط خان اللہ من قبل، تو یہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے والے ہوں گے. تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہارے قابو میں دے دیا نا ان کو، آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کے تمہارے قابو میں دے دے گا، آگے بھی تمہارے قابو میں دے دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.